قرآن کہتا ہے وہ آپس میں تو نرم دل تھے، وہ آپس میں رحم دل تھے، ہم تو قرآن کی سنیں گے تمہاری نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ رحم دل تھے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اتنی نہیں تعریف کی اللہ نے ان کی، اللہ فرماتا ہے تم ان کو دیکھو کہ وہ ہمیشہ رکوع سجدے میں پاؤ گے، اور تم دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، پیشانی پر نہیں، چہروں پر، اللہ فرما رہا ہے۔ اور یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ رحماء بینہم۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بہت نکتے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ رحماء بینہم یہ جو ورڈ ہے، یہ لفظ ہے، رحم سے بنا ہوا، رحم۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحم کی صفت اپنے ساتھ رکھی ہے، قرآن میں بھی دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم کس کے لیے اللہ نے فرمایا؟ اپنے لیے۔ رحیم اللہ کی صفت ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحیم کی صفت اللہ نے اپنے لیے بیان کی۔ پورے قرآن میں آپ جگہ جگہ رحیم کی صفت اللہ کے ساتھ پاؤ گے۔ اور اب آؤ، رحیم اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے فرمایا ہے دنیا میں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے صحابہ کے لیے فرمایا کہ یہ رحم دل ہیں۔ اور یہاں پر تو مہر لگ گئی، جب اللہ کسی کے لیے کہہ دے تو اس کے لیے تو سند ہے، اس کے لیے تو مہر ہے۔ کسی اور کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ صحابہ کتنے رحم دل تھے؟ یہ تو ان کا خود خالق فرما رہا ہے، وہ رحم دل تھے۔ اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، یہ حدیث ہے کہ جو رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، حدیث ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں، آپ ہمیشہ یہ پڑھتے ہوں گے انا للہ، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب کہ ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، یہ بھی ایمان والے اور صحابہ کے متعلق فضیلت آئی ہے، قالوا، وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے بارے میں فرمایا۔ اور دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ کہنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ فرماتا اولئک ھم المہتدون، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دے چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے چکا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہدایت پر ہیں، رب تعالیٰ فرما رہا ہے وہ رحم دل ہیں۔ اور دنیا، یہ آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جھگڑتے تھے، نہیں ان کے درمیان چپکلش تھی، نہیں ان کے درمیان حسد تھا، کس کی سننا ہے آپ کو؟ آج مجھے آپ کو اس موضوع پر پورا سنا کر کے جانا ہے، میں حدیثیں بھی سب، قرآن کی آیتیں بھی سب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی اے ہمارے رب ہمارے بھائیوں کے لیے، یہ صحابہ کی دعا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ اکثر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں نا، صحابہ اکرام کی دعا دیکھو، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت تو کر دے مولا، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہوئے تھے۔ یہ صحابہ کہتے تھے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے اس طرح سے تھے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ان سے بے حد محبت فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے کہ جب یہ جہاد میں جاتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی ان کی صف کو چیر نہیں سکتا، کوئی ان کی صف کو کراس نہیں کر سکتا۔ صحابہ کی صف کی بھی تعریف اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، برسوں سے ہم نے صفیں لگائی، ہماری کون تعریف کرنے والا ہے؟ وہ صحابہ ہیں جن کی صفوں کی تعریف اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب کس کی سنو گے، اپنے رب کی یا پھر یہ چلتے پھرتے کیڑے کی؟ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں یہ فرما رہا ہے
اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. اب سنو، اللہ تعالیٰ اگر کسی بات کو واضح طور پر فرما دے کہ میں نے ایسا کر دیا ہے، تو کیا تمہیں انکار کی مجال ہے؟ کسی کو انکار کرنے کی گنجائش؟ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 7 دنوں میں میں نے پورے زمین و آسمان بنا دیے، تم انکار کرو گے؟ نہیں، ایسا نہیں بنایا اللہ نے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے چاند و سورج کو اپنے مدار پر برابر چلا دیا ہے، تو تم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ قرآن کی باتیں ہیں. اب سنو، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی بات کو کہ میں نے یہ کر دیا ہے، کروں گا نہیں، وعدہ وہ بات کی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کوئی چیز میں نے یہ کر دیا تو ماننا ضروری ہے. اور قرآن کی آیت پڑھو، یہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ رب ہے اے محبوب، اس نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت اور مومنین سے. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے صحابہ کے بارے میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اگر آپ پورے روئے زمین پر جتنا مال ہے سب خرچہ کر دیتے تو بھی لوگوں میں محبت نہیں پیدا کرتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان سب کے دلوں میں ہم نے محبت ڈال دی، اور یہ کہہ رہے نہیں دونوں میں لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے. آپ کس کی سنیں؟ یہاں پر تو مسئلہ ہے. تو میں آج اپنے نوجوان کو یہ آیتیں دے کر کے بھیجنا چاہتا ہوں. کوئی بھی اگر اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے جو مناظر ہیں وہ کہتے پھر رہے ہوں کہ نہیں ان کے معاملات ایسے تھے، یہ جنگ ہوئی، وہ جنگ ہوئی، فلاں ممبر پر وہ، تو یہ ساری باتیں تم اپنی طرف رکھو. لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں ایک جگہ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے وہ آپس میں رحم دل تھے، ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، محبت قائم کر دی. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے؟ قرآن پر ایمان رکھیں یا نہیں رکھیں، یا تمہاری بات سنیں. یہ اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. انکار کرتا ہے تو وہ پھر قرآن کا انکار کر رہا ہے. یہ تو باتیں ہوئی قرآن کی آیتوں کی، اس کے باوجود بھی وہ کہیں نہ کہیں سے شوشے نکالنا چاہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں تھی، آپسی چپکلشیں تھیں، ان کا حق اس نے مارا، ان کا حق اس نے مارا. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت یہ کیا ہیں. کیا یہ دونوں الگ الگ جماعتیں؟ پہلی بات تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور حضور کے سامنے حاضر ہوئے، صحبت پائی حضور کی اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال کر گئے، ان کا نام کیا ہے؟ صحابی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. ویسے دیکھنے والے تو ابو جہل بھی ہیں، ابو لہب بھی ہے، وہ ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا ہے اور مرا بھی کفر کی حالت میں. ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہو، یہ صحبت پائی ہو. دیکھنے کا لفظ بھی بہت سارے ائمہ اکرام نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے، کچھ نابینا صحابی پیچھے، ان کی آنکھیں نہیں تھی لیکن صحابی ہیں. وہ اس لیے تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ پایا ہو، صحبت پائی ہو، حضور کے پاس آئے ہوں. زمانہ پایا یہ بھی ضروری نہیں، زمانے میں ہوں گے لیکن کہیں دور ہوں گے، آئے نہ ہوں تو صحابی نہیں ہے. حضور کا زمانہ پایا اور حضور کے ساتھ چاہے ایک لمحہ ہی ہو گزارا ہو، وہ کیا ہے؟ صحابی رسول. اب آئے یہ صحابہ کی تعریف ہوئی، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ اجر کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے. جتنے صحابہ ہیں، صحابی اگر کسی کو مانتے ہو تو پھر ان کے جنتی ہونے کا بھی آپ کو یقین کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. کتنی آیتیں میں آپ کو پڑھوں. سورہ توبہ کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے انصار اور مہاجرین میں سے تھے وہ بھی صحابی ہیں. الذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے اتباع کی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ.
احسان کا مطلب وہ کسی کے اوپر جو احسان ہوتا وہ نہیں، نیکیوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ، جو ان کی بھی اتباع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو صحابہ کے بارے میں یہ سب رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اب میں جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے متعلق قرآن میں جگہ جگہ وعدہ فرمایا. اب اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت یہ ایک لفظ جس کا لغوی معنی اگر دیکھیں ڈیفینیشن، بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کہتے ہیں والا. اہل بیت مطلب گھر والا، گھر والے کو اہل بیت کہتے ہیں. لیکن یہ لفظ اب جب شریعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہر گھر والے کو نہیں کہتے. اب وہ خاص گھر والے ہیں جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. اور وہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے ان کے لیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے رب تبارک و تعالی نے ایسا ارادہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور ان کے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو دور کرے اور ان کو خوب ستھرا کر دے. صحابہ کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کو رسول نے صاف کیا، دلوں کو ان کے رسول نے پاک کیا. اور رسول اللہ اور ان کے گھر والوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے اللہ نے ان کو خوب پاک کر دیا ہے، اللہ نے خوب پاک کیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، طہارت ایسی طہارت جس کے پاس ایک گنجائش بھی نہ ہو کسی برائی کی، اللہ نے پاک کیا ہے. اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کی فضیلت تو یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ نے ان کو پاک کیا ہے. ہیں کون؟ اس میں بڑا اختلاف. اب شیعہ لوگ مخصوص حضرات کو ہی مانتے ہیں. اس کے بعد اہل سنت و جماعت کے درمیان یہاں پر بھی تو الگ الگ طبقے ہیں. اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اب میں آپ کو پہلی وہ روایت بیان کر دوں. اہل بیت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات، بیویاں حضور کی کیا ہیں؟ اہل بیت سے. شیعہ حضرات اس کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں. لیکن یہاں مشہور تو جملہ ہی ہماری زبان میں یہ ہے، گھر والی کس کو کہتے ہیں؟ گھر والی بہن کو تو نہیں کہتے، بیٹی کو تو نہیں کہتے. عام طور پر گھر والی کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں. وہ گھر والی اہل بیت، پہلا لفظ تو ازواج مطہرات کے لیے. شیعہ حضرات ان کو ہی نہیں مانتے ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ نہیں ہے گھر والی، تو پھر کون ہے؟ وہ مخصوص حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت سے ہم بھی ان کو مانتے ہیں. اہل بیت یہ ہیں ہمارے نزدیک بھی اہل سنت و جماعت بھی، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا بھی اہل بیت میں سے ہیں. رسول اللہ کا جو گھرانہ ہے وہ اہل بیت سے ہے. اب یہاں پر ہم ان کی طرف نہیں جاتے کہ شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں، لیکن متفقہ طور پر آپ اپنے عقل کا بھی استعمال کریں، اپنے عرف کا، اپنے رواج کا بھی آپ اس کی بھی سمجھ رکھتے ہیں تو سمجھیں گے گھر والے کس کو کہتے ہیں. ایسی بات ہے پڑوسیوں کو گھر والا تو نہیں کہتے، گھر میں جو ہمارا قریبی رشتہ دار ہے اس کو ہی گھر والا کہتے ہیں. تو یہ آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، لاجیکلی اگر سوچیں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے جو ایمان والے وہ سب اہل بیت میں تھے. اب سنیے، اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حضور پاک کی ازواج مطہرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ان کی بیٹیاں، 4 بیٹیاں باحیات رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عید میں بھی اختلاف ہے، شیعہ یہ 4 بیٹیوں کو مانتے بھی نہیں. بہت سارے شیعوں میں الگ فرقے ہیں، کچھ غلات ہیں، غالی ہیں، اور کچھ جو ہے ایسے کہ وہ غالی نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے نزدیک بھی اختلاف ہے. تو 4 بیٹیوں میں سب کو نہیں تسلیم کرتے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی. بہرحال یہ موضوع الگ. میں آپ سے کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ اہل بیت. ان میں سے جتنے بھی ہوں گے
دو دو چیزیں ہیں ان کے ساتھ. پہلے میں نے کس کی فضیلت بیان کی تھی؟ صحابہ کی. اور اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت کی. اور اہل بیت جتنے بھی ہیں وہ ساتھ میں صحابی رسول بھی ہیں. وہ صرف اہل بیت گھر والے نہیں ہیں. صحابی کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر، اہل بیت کے ساتھ گھر والے ہونے کا بھی شرف ہے اور رسول کا صحابی ہونے کا بھی شرف ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اہل بیت بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. امام حسن اہل بیت بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. امام حسین اہل بیت بھی ہیں اور صحابی رسول بھی. حضرت عباس رسول اللہ کے چچا حضور کے اہل بیت بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. یہ ڈبل ان کے ساتھ فضیلتیں ہیں اہل بیت کے ساتھ. تو جہاں صحابہ کی فضیلت آئی وہاں اہل بیت بھی آ گئے. جو میں نے پہلے ساری آیتیں پڑھ کر کے سنائی جو صحابہ کے بارے میں ہے، ان صحابہ کی فضیلت میں اہل بیت بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اس میں اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن جہاں کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، تو اس میں صحابہ اور اہل بیت دونوں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف مرد تھے یا عورتیں بھی تھیں؟ عورتیں بھی ہیں. عورتوں کو صحابیہ کہا جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زوجات ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی زوجات ہیں، حضور کی بیویاں، وہ صحابیہ تھی کہ نہیں تھی؟ وہ حضور کی زوجات بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں. تیسری فضیلت سارے مومنوں کی ماں بھی ہیں، امت کی ماں ہیں. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کی فضیلت میں اہل بیت بھی شامل ہوئے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپس میں رحم دل تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. لیکن 1400 سال بعد لوگ ابھی تک راضی نہیں ہوئے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور یہ نہیں راضی ہیں. تمہارے راضی نہ ہونے سے کیا فرق پڑنے والا؟ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت. تو اب میں نے آیتوں کے ذریعے سے یہ بتایا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو صحیح الاسناد روایات ہیں اس میں میرے عزیزوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کیا رشتہ تھا، کیا محبت تھی، وہ ایک بہت بڑا طویل عنوان ہے، بہت لمبا موضوع ہے. لیکن اکثر جو لڑائیاں کرانے کی کوشش کی جاتی ہیں، جھگڑے فساد، امت کو آج اتنے بڑے تفرقے میں ڈال کر رکھا ہے کچھ ایسے ظالموں نے کہ سر کٹتے ہیں، کتنوں کے دھڑ اڑتے ہیں. شیعہ سنی کی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں، کس بنیاد پر؟ کوئی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں. آج جو صحیح روایات ہیں شیعوں کے ذہنوں میں یہ ڈال کر کے ان کو اسی طرح سے مائنڈ پروگرامنگ کر دیا گیا ہے کہ یہی باتیں صحیح ہیں، باقی کچھ بھی صحیح نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنا چاہتے. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ رحم دل تھے آپس میں. قرآن کہہ رہا ہے ان سب کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ دیا. قرآن کہہ رہا ہے رسول نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا. اور تم کہہ رہے ہو نہیں، ان کے دلوں میں ابھی بھی عیب تھا، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے. اور ان میں سے صحابہ میں سے چند کو یہ نشانے پر لیتے ہیں تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو. آؤ انہی کے تعلقات ہم بتا دیتے ہیں. دوسرے صحابہ کی بہت سارے واقعات ہیں لیکن جن کو سب آج نشانے پر لیتے ہیں ان کے تعلق سے ہی ہم بتاتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات یہ تھے کہ ایک مرتبہ یہ اچھا کچھ روایتیں تو میں اہل سنت کی کتابوں سے نہیں، شیعہ مصنفین کی کتابوں سے بتاتا ہوں. شیعوں کے اندر بہت بڑے بڑے مصنف گزرے جن کی کتابیں ان کے لیے آج ایسی ہیں جیسے ہمارے لیے بخاری اور مسلم ہیں. الکافی ان کی کتاب ہے، حدیثوں کا مجموعہ ہے. ان کی کتاب ہے نہج البلاغہ، ان کی کتاب یہ بحار الانوار. یہ تمام وہ کتابیں جن پر ان کا ایمان ہے، جن کو وہ اپنی سند کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان کتابوں سے میں روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کتابوں کے اندر موجود، اس لیے کہ بعد میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے کہ یہ سب تو آپ اپنے اپنی کتابوں کی بیان کر رہے ہیں. ہم ان کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ان کا اپنا معمول تھا جانتے ہیں. خلیفہ وقت ایک مرتبہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے راستے میں، اور جیسی حضرت امام حسن پر نظر پڑتی حضرت ابوبکر صدیق ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے.
اور پھر کیا کہتے تھے جانتے ہو؟ بی ابی، میرا باپ تم پر قربان ہو. کس کو کہتے تھے؟ امام حسن کو. اور یہ کہتے تھے انت شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے باپ کی طرح نہیں دکھتے، تم نبی پاک کی طرح دکھتے ہو. ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو یہ کہتے تھے، اور حضرت علی کے سامنے کہتے تھے. المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر مسکرایا کرتے تھے. مسکرایا کرتے تھے. کوئی اگر کسی کو کہے کہ تمہارے باپ کی طرح نہیں دکھ رہا تو باپ کو چڑنا چاہیے نا. نہیں، حضرت علی مسکراتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی یہ فرط محبت تھی کہ امام حسن میں بھی وہ رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. اہل بیت سے ان کی یہ محبت تھی. اور لوگوں نے کیا کیا مشہور کر رکھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کر لی، انہوں نے بات چیت بند کر دی. اور یہ ساری باتیں اگر تم کہہ رہے ہو تو یہ قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ رحم دل تھے. قرآن تو کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا تھا. جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، کیا وہ یہ سب معاملات کر رہے ہیں؟ یہاں تک کچھ خبیثوں نے واقعات من گھڑت بیان کیے امت کو کہ حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارا، ان کا دوپٹہ جلا دیا، ان کا گھر برباد کر دیا. من گھڑت موضوع روایات سے امت کو رلانا بہکانا. چھوڑ دیں یہ سب چیزیں. حقیقی روایات تو یہ کہتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کے لیے کوئی اور نہیں، حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں وہی حضرت فاطمہ کے ساتھ رہتی تھی. دشمنی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کون ہے؟ حضرت اسماء بنت عمیس. یاد رکھنا نام. اور وہ آتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیمارداری کے لیے، گھر میں وہ رہتی تھی. اور روایت یہ بتاتی ہے، کتابیں چھان مار لو، جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو جانتے ہو حضرت سیدہ کائنات کو غسل کس نے دیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو غسل دینے والی عورت بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیس تھی. ان کی محبتیں تو یہ تھیں گھروں سے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ہمیشہ ان کے گھر کو ترجیح دیتے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، اچھا یہیں پر ختم نہیں ہوا، حضرت اسماء بنت عمیس جو کس کی بیوی ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کس کی بیوی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں. لیکن جب خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو یہی اسماء بنت عمیس ہیں جن سے مولا علی نے شادی فرمائی ہے. پھر وہ حضرت علی کے نکاح میں آئی ہیں. اگر ان کے گھروں کے اندر دشمنیاں ہوتی تو کیا نکاح ہو رہا ہوتا؟ شادیاں ہو رہی ہوتی، ایک دوسرے کے گھر میں تیمارداری ہو رہی ہوتی. کہاں کی روایتیں لوگ گڑ گڑ کر کے بتاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، ظلم ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. جو معاملات صحابہ کرام کے درمیان چھوٹی موٹی جسے شکر رنجی جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ کیا تھیں؟ وہ بشری تقاضے تھے، انسانی تقاضے ہیں. بول چال میں باتیں آتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اندر سے گڑی ہوئی دشمنیاں پالتے تھے. روایات بیان کرتے ہوئے یہ جو مجلس محرم سجاتے ہیں کچھ لوگ بھڑکانے کے لیے، رلانے کے لیے وہاں تک چلے گئے. ارے میاں، یہ دشمنی جو ہے نا، یہ جو کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملی یزید کی اور امام حسین کے درمیان، یہ اس وقت کی تھوڑی نہ ہے، یہ تو خاندانی چلی آ رہی ہے. یزید کے باپ امیر معاویہ تھے، امیر معاویہ کی حضرت علی سے جنگ تھی، اور امیر معاویہ کے باپ ابو سفیان تھے. ابو سفیان کی جنگ رسول اللہ سے چلتی رہی. ابو سفیان کے باپ اور تھے، وہ رسول اللہ کے دادا سے لڑتے تھے. وہاں تک بھی پہنچایا ہے. یہ